دلاور نظر آ جائے بس کہیں سے، آئینہ نے دل سے دعا کی تھی۔ کالج کے لیے لیٹ بھی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی بار بار اس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ صبح ہی ہلکی لپسٹک چھپ کر لگائی تھی، بس ایسے چلتے چلتے ہی، شکر ہے پتہ نہیں چلا امی کو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ گیٹ سے باہر سبزی والا حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور بھنڈی۔ اچھا امی، بھنڈی گوشت بنا رکھنا، آج موسم اچھا خاصا تپا ہوا تھا، مگر اس عمر میں ہر موسم ہی اچھا لگتا ہے۔ 2 مہینے پہلے کالج ٹرپ پر جاتے جب وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اپنے تئیں، یا پھر وہ دلاور کی نظر ہوگی جس نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی فیورٹ میکسی پہنی تھی، ساتھ گولڈن بندے، اور خصہ بھی امی کی نظر بچا کر میچنگ ہی پہنا تھا۔ دیکھا تو بہت غور سے بایو والے سر نے بھی تھا، مگر ان کے دیکھنے میں وہ بات کہاں جو دلاور میں تھی۔ لڑکیاں کہتی تھی کہ دلاور میں کیا رکھا ہے، نہ وہ خوش شکل ہے، نہ ہی اتنا ذہین اور پیسے والا، اور تو اور رنگ بھی صاف نہیں، اور تم تو اتنی پیاری ہو، یہ تانیہ کی رائے تھی۔ تم کیا جانو کہ دلاور کتنا اہم ہے میرے لیے۔ میرے لیے وہ کل جہان ہے، اس کے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے مجھے، آئینہ نے دل میں کہا۔ دلاور نے بائک اس کے قریب روک کر ایک گلاب کا پھول دیا تھا۔ قریب ہی گجروں پھولوں کی خوشبو اڑتی دکان تھی، جس میں پان کھاتے آدمی بانت بانت کی بولیاں لگا کے تازہ گلاب اور پتیاں بیچتے تھے۔ وہاں سوگوار لوگ بھی آتے تھے اور منچلے بھی۔ قریب کی دیوار ان کے گارے گیلے تھوک کی وجہ سے گندی سندی ہو رہی تھی۔ یہاں سے ہی رنگین چادروں، عبایوں اور دوپٹوں کی بہار کا ریلا کالج کو رواں دواں ہوا کرتا تھا۔ دلاور نے یہیں سے ایک ٹہنی والا گلاب آئینہ کو دیا تھا، کانٹوں والا اور سرخ۔ اس کی خوشبو آئینہ کو دنیا میں سب سے الگ لگی تھی۔ آئینہ تم میری زندگی ہو، میرا غم ہو، میری خوشی ہو، دلاور نے بھلے کسی ترنگ میں کہا ہو۔ آئینہ محبت کے رنگ میں سرتاپا رنگ گئی۔ پھول سوکھ کر کالا ہو گیا تھا، مگر نہیں سوکھا تو اس کا معصوم سا دل۔ محبت عورت کرتی ہے، مرد بھی کر لیتے ہیں، مگر عورت کی محبت میں جو معصومیت ہے وہ کسی مرد میں کہاں۔ آئینہ کی معصومیت بھی عروج پر تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ بدلتی گئی، اس کی ہوتی گئی۔ وہ جو اس کا تھا دلاور، اور وہ دلویز ہو گئی۔ امی نے تپتے کچن سے آواز دی، آئینہ کچھ گھرداری سیکھ لے، اگلے گھر کام آئے گی۔ کوئی کسی کو بٹھا کر نہیں کھلاتا، لوگ صرف تانے دے سکتے ہیں، پچھاڑ سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، دلاسا نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں اس نے ہوا کے دوش پر ہوش میں کئی بار سنی تھی، مگر آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کون اسے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کا خیال اتنا انوکھا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ دل دکھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ مہندی ہتھیلی پر لگاتے اور اس کا گہرا رنگ چیک کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ دلاور محبت کرنا جانتا ہے، نہ جانے کہاں سے سیکھا ہے، مگر اس کے الفاظ خوب ہیں، کیسے بات کرتا ہے اور سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔
بدلتے موسموں کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر بار ہی اسے دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے۔ کاش ساری دنیا ہی ایسے لوگوں سے بھر جائے، اور جیسے امی کہتی ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں وہ رہیں بھی نہ۔ خود کلامیوں کا سلسلہ تھا جو نہ جانے کب تک چلتا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک امی نے سامنے ٹرے میں دال، گوشت اور روٹی لا کر رکھی، بلکہ پٹکی تھی۔ نہ جانے کس خیال میں رہتی ہو، اتنی آواز دی ہے جو اب تک نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ جانے کب شام سے رات کا اندھیرا بھی پھیل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ سامنے انار کا درخت اندھیرے میں مکمل ڈوب کر اداس ہو رہا تھا۔ سب اندھیرے میں ڈوب کر کیسا عجیب لگ رہا تھا۔ فرش پر انار کے پھول اور میں۔ اس نے دلاور کا دیا پھول اپنی کتاب میں سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ دلاور نے دھیرے دھیرے محبت کی اور آئینہ کو گردیدہ کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے بہت تیزی سے اسے دلاور کا کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت دلاور کے بارے میں سوچا کرتی۔ زندگی میں سوچنے کو اب رہ ہی کیا گیا تھا۔ ایک دن ناصر دمکا تھا۔ اسے ناصر آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ملنے ملانے کے سوا۔ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر خود پر قابو بھی ضروری تھا۔ امی اندر لاؤنج میں ہیں۔ لہجہ پہلے سے بھی روکھا سوکھا ہو گیا تھا، سوکھے پاپے کی طرح جو کئی دن کچن کے کسی کونے میں بے یار و مددگار پڑ رہا ہو۔ میں تو آپ سے بھی ملنے آیا تھا، مگر خیر آنٹی سے پہلے مل لیتے ہیں۔ وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ آئینہ کی یادداشت میں وہ کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتے وہ اندر چلا گیا تھا، اور سامنے ہی امی چلی آ رہی تھی۔ اس سے ایسے بات نہ کیا کرو، وہ پیار کرتا ہے تم سے بچپن سے، اور تم منسوب بھی ہو اس سے جو قدر کرے۔ اسے بھی قدر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آئینہ امی نے بہت پیار ادیبوں کو پڑھ رکھا تھا، بلکہ وہ پڑھنے کی شدائی تھی۔ کچن میں، لاؤنج میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ امی کی کتابیں ملتی تھیں۔ امی نے اور اس نے بھی چائے کی گرم خوشبو میں دیکھا کہ ناصر اپنے آفس کی باتیں کر رہا تھا، مگر دیکھ اسے رہا تھا بڑے طریقے سے۔ کیا شاطر انسان ہے، لحاظ ہی نہیں ہے خالہ کا۔ ٹال رہا ہے مجھے۔ اس نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ ڈالا تھا۔ جب دلاور رشتہ لے آئے تو صاف منع کر دوں گی امی کو، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ دلاور کے خیال میں گزر گئے۔ اس نے ان لمحوں کا شمار ہی نہیں کیا جو اس کی یاد میں گزرے تھے، جو بے خودی کے عالم میں گزر گئے، جن کے گزر جانے کا اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ 2 دن وہ آ نہیں سکا، اور جب دیکھا تو کالج گیٹ کے سامنے وہ کسی کے ساتھ تھا، ایک اور لڑکی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے اسی کی طرح کے جو اس نے دیکھے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق سے وہ ساتھ تھی۔ اس نے آئینہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر سچ کہتا ہوں آئینہ، پیار تم سے ہی ہے مجھے۔
दिलावर ने झूठ न बोला और ये पत्ती पत्ती कर डाला था। मैंने तो इस फूल को भी ज़रा सा टूटने नहीं दिया जो तुमने मुझे दिया था, और तुमने मेरी ज़ात को ही रेज़ा रेज़ा कर दिया। दिलावर इस रात वो पहली बार तड़प तड़प कर रोई थी। इसने आंसू बहाए थे, इतने आंसू कि अपना आप ही डूबता महसूस हो रहा था। मगर मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ। अभी जब तुम इसके साथ होते हो, इसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुराते हो, तुम्हारी आंखें इसे देखकर खुश हो जाती हैं। फिर भी आईना देखकर सोचा, मेरा वज़न कितना गिर चुका है और आंखें कितनी वीरान हो गई हैं। कितना आसान है लोगों के लिए दूसरों के दिल से खेलना, इसे झटके से तोड़ डालना। दुनिया वाकई तोड़ने वाली है, जोड़ना नहीं जानती। इसने अपने हड्डियों भरे हाथों को एक दूसरे में जकड़ा और अपनी सफ़ेद गर्दन को देखा, जो पहले की तरह उठी हुई नहीं थी। लड़कियों के दिल चूड़ियों की तरह के होते हैं, ज़रा सी ठेस से टूट जाते हैं। एक दोपहर वो कॉलेज गेट से निकली, वैन नहीं आई थी। तब अचानक से नासिर सामने आ गया था। चले, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। सामने खड़ा दिलावर देख रहा था, नज़रों के हिसार में थी तो दूसरों का इंतज़ार था इसे। इसने स्टाइल से बैक साइड पर किया और जाकर बैठ गई। गर्म हवा ने इसके सामने के हल्के ब्राउन बाल उड़ाकर जैसे मज़ा सा लिया हो। दिलावर का अक्स धुंधला गया था। वो मोहब्बत में पागल कर सकता है, मैं पागल हो सकती हूँ। तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। धुआं उड़ती सड़क पर वो दूर निकल गई थी। नासिर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो चुका था। वो कौन था? दिलावर ने कैसी आस के तहत पूछा था। आंखों की रोशनी बुझ गई थी। बचपन से निस्बत तय है हमारी, अम्मी ने भेजा था इसे मुझे लेने। प्यार मैं भी सिर्फ तुमसे करती हूँ। वापस मुड़ते आईना की आंख से इस मोहब्बत में अज़ियत का आखिरी आंसू टपका और सफ़ेद बराक दुपट्टे में कहीं गुम हो गया।